اصول کرخی. ہاں جی, یہ فقہ حنفی کی یعنی ایک بنیادی کتاب ہے. اصول اور فروع کا میں نے آپ کو فرق بتایا تھا نا. اصول کہتے ہیں عقیدے کی بات کو, فروع کہتے ہیں جو فقہی مسائل ہیں. آپ فروعی لفظ بولتے ہیں, فروع لفظ ہے. تو یہ ان کی بنیادی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بھی ہمیں اپنے امام کے قول کے خلاف مل جائے تو ہم قرآن و حدیث کو نہیں مانیں گے, اپنے امام کے قول کو مانیں گے. یہ اماموں کی تعلیمات نہیں تھی. اماموں نے تو یہ فرمایا تھا ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو یا صحابہ کرام کے اقوال کے خلاف تو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو یہ سر آج بھی موجود ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں, ہر گلی میں موجود ہے. اور اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ بڑے بھول پن میں جا کے آپ قرآن کا پہلا صفحہ کھولیں سر, اس میں پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں میٹھے انداز میں کہ دیکھیں آپ حضرت علی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہ پکاریں. مولا علی علیہ السلام بھی اللہ کو پکارتے تھے. آپ یا علی مدد نہ کہیں بلکہ اللہ کو پکاریں, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کہیں. تو آپ یہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ منوا کے بتا دیں. پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے سر, لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں. تو یہ اگر یہ بزرگ بابے لکھے گئے تو ان کی جائز اولاد, یہ ناجائز اولاد نہیں ہے, جائز اولاد ہے, کیونکہ وہ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے. تو وہ جائز اولاد, ان کی جو علمی جائز اولاد آج بھی موجود ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے آج کے زمانے میں. تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں, آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. 2008-9 کی بات ہے, میرے پاس کچھ بریلوی مجھے ملنے کے لیے آئے. ان دنوں میں مطلب اس طرح نجی ملاقاتیں بھی کر لیتا تھا. تو مجھے کہنے لگے جی آپ جو ہے نا وہ ایک فتنہ پھیلا رہے ہیں, اہل سنت آپ لکھتے ہیں, یہ آپ اپنا اہل سنت ہٹائیں. میں نے کہا جی کیوں, آپ نے یہ رجسٹر کرایا ہوا اہل سنت؟ اہل سنت کا تو مطلب ہوا ہے جو سنت پہ چلے. انہیں جی اہل سنت والجماعت بریلوی ہے نا. میں نے کہا اگر آپ اہل سنت جماعت ہے تو بریلوی صاحب کیوں لکھتے ہیں؟ اور دیوبندی اہل سنت جماعت دیوبندی لکھتے ہیں. اب اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا اس طرح تو نہیں, نام سے تو نہیں ہوگا. نہیں جی میں نے کہا بتائیں چلے سنیوں کی کتابیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بخاری اور مسلم. قرآن کو تو خیر مانتے ہیں نا, اس بیچاری کو تو کتاب مانتے ہی نہیں نا. وہ کہتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنی, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ان کا بخاری مسلم. میں کہا عثمان بھائی ذرا تو بخاری مسلم پڑھیو. میں انہوں نے ذرا بخاری مسلم جو نماز کا طریقہ دسا کے لکھا ہے. میں نے کہا عثمان بھائی ذرا مجھے نا بخاری مسلم پکڑائیں, میں ان کو بتاؤں. میں نے کہا میں 2 رکعتیں میں بھی پڑھتا ہوں, 2 رکعتیں تم بھی پڑھو. جس کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق ہے وہ بخاری مسلم کے پیٹرن پہ سنی ہے, دوسرا ٹنی ہے. اسی میں کلپ ہے, سنی اور ٹنی میں فرق. ایک پڑھ پڑھا کے سنی وہ صحیح سنی, ایک سنا کے سنی ٹنی. کہتا نہیں بخاری مسلم نہ لائے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اسے پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے. تو سر یہ لوگ آج بھی موجود ہیں. ہمارے رمضان بھائی ہیں, انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا, وہ ریورٹ ہوئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک حنفیوں کی مسجد میں گیا. اب بریلوی یا دیوبندی تھا, دونوں ہی حنفی ہے نا. کہتے ہیں اس نے نا سامنے ڈیسک کے اوپر صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. یہاں تو پڑھی بھی ہوئی ہے اور پڑھی بھی ہوئی ہے. ان کے شوکیسوں میں صرف پڑھی ہوتی ہیں, پڑھی ہوئی نہیں ہوتی. کہتے ہیں جیسے ہی نماز پڑھا کے وہ فارغ ہوا نا مولانا, تو کہتا ہے میں نے کہا سر میرا ایک سوال ہے. کہتا ہے جی کیا؟ اس نے کہا جی ابھی آپ نے جو مجھے عصر کی نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں جو آپ کی ڈیسک پہ جو یہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, انجینئرنگ. ہر گھر سے انجینئر نکلے گا سر, ہر گھر سے انجینئر نکلے گا. ایٹی بڑی گل یہ اسی طریقے سے کہ آپ مجھے کہ علی بھائی جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ اس کتاب میں لکھی, مطلب ڈوم مرنا چاہیے یا فوراً توبہ کرنی چاہیے. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا میں نے جو ابھی نماز پڑھائی ہے اس کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, تو مجھے بتاؤ کہ اس کتاب میں کیا طریقہ لکھا ہے. سر اسے بھی پتا تھا کہ طریقہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. اس نے وہی واردات کی جو مولویوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے. کہتا ہے جی وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنا جو مسلح تھا نا وہ یوں اس نے جھاڑا ایسے نکال کے. کہتا دیکھو علماء دی توہین کر رہے ہیں, تسی دیکھ رہے ہو. بڑی ڈاڈی شاید ہے مولوی جناب, ڈیمو نہیں جس طرح لڑتا ہے جس طرح لڑ جاتے تھے. حالانکہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر میری غلط ہے تو میری آپ, مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں نا, میں ان کو کہتا ہوں بتائیں یار کہاں لکھا ہوا, میں ابھی اصلاح کرتا ہوں, بتائیں. لیکن ریفرنس سے بات کرنی ہے, زبانی کلامی نہیں. یا میری بھی کوئی غلطی بتاتا ہے بتاؤں کہاں کہا کن الفاظ میں کہا بتائیں, ان میں تو جرت نہیں. تو وہ اس طریقے سے وہ بڑی مشکل سے جان بچا کے وہاں سے نکلے. جب لوگوں کا ٹیمپرامنٹ یہ ہو تو سر اصول کرخی میں جو کچھ لکھا ہے نا وہ انہوں نے جو لکھ دیا نا وہ ابھی تک میں نے آپ کو بتایا نا. شیخ احمد سنندی مجدد الافسانی جن کو کہتے ہیں, بریلوی دیوبندی اور چند اہل حدیث بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں.
انہوں نے کہا مجھے کچھ سینکڑوں حدیثیں بھی بتائے نا رفع سبابہ پہ کہ نماز میں انگلی اٹھانی چاہیے، تو میں نہیں انگلی اٹھانے کا قائل، کیونکہ میرا امام قائل نہیں تھا۔ حالانکہ صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ہے کہ آپ نے انگلی اٹھا کے رکھنی پورے تشہد میں، نماز کا پریکٹیکل دیکھ لیں۔ اس نے کہا مجھے آپ ساری حدیثیں بھی دکھا دو، میں نہیں مانوں گا۔ اس مسئلے کے اوپر ان کے زمانے میں درجنوں علماء نے ان کی تکفیر کی تھی کہ یار یہ اس طرح سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایون آج دور میں بھی میرے استاد غلام سود سعیدی رحمہ اللہ تعالی فوت ہو گئے، بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے باقاعدہ 30-40 صفحے جو ہے نا مجد الافسانی کے خلاف لکھے ہیں کہ انہوں نے سنت کا یہ مذاق اڑایا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر ہمارے امام صاحب کو یہ بات نہیں پتہ چلی، آج ایسے سارے حنفی اٹھاتے ہیں انگلی، چاہے غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں لیکن اٹھاتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ شیخ احمد سندی نے لکھا ہے کہ انگلی نہیں۔ آج بھی نقشبندی جو ہے نا وہ انگلی نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ غلام سود سعیدی صاحب نے لکھا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ گجرانوالہ میں کسی بندے نے انگلی اٹھائی نقشبندیوں کی، بریلویوں کی مسجد میں، بریلوی نقشبندی، بریلوی قادری نہیں، ایک اگلے ورژن بھی آگے نا، تو انہوں نے اس کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ تو کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ میں اس کے اوپر مضمون لکھوں۔ تو یہ تو مطلب ان کی جائز اولاد ابھی تک جاری ہے۔ یہ ہم رونا کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی لوگ مجھے کہتے ہیں یار کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں گے یار، جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے، کوئی چیز بچی ہے؟ کون سی میٹھی بات کروں؟ آپ نماز سے شروع ہو، نماز کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے۔ پاکستان میں 90% لوگ اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے۔ نہ رونا رو، اور یار کلمے کا حلیہ بگاڑ دیا ہوا ہے، نہ رونا رو۔ آپ کہہ رہے ہیں درود شریف کے فضائل بیان کروں، اس میں بھی رونا رہوں گا، انہوں نے لکھا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے، اور سر جیڑا کٹو گے لال نکلتا ہے۔ مجھے آپ دنیا میں ایک مسئلہ بتائیں جس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو، تو سر امت، اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی ینگ جنریشن آج بیٹھی ہوئی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، اور کس طرح دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس میں مجرم علماء کو سمجھتا ہوں سر جب آپ لولا لنگڑا دین دیں گے نا تو آپ کے دین کا مذاق اڑے گا۔ تو سر پھر اس لیے لوگ تو انجینئر صاحب تک پہنچ رہے ہیں نا۔ اب تو دو ہی گروہ ہیں، یا وہ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں عام مسلمان علمی کتابی، یا وہ ہیں جو دین سے پھر متنفر ہو چکے ہیں۔ اور یہ پرانے جو ہیں انشاءاللہ کچھ 30-40 سال انتظار کریں گے، ویسے ہی مر جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، علمی موت بھی مر جائیں گے اور فزیکلی بھی مر جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ گلی گلی سے انجینئر نکلے گا اور گلی گلی میں یہ نعرہ ہوگا کیا؟ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم۔